حضرت شیش علیہ السلام کی اپنے بھائی کے ساتھ جنگ۔ السلام علیکم اے اسٹوڈیو کے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت حابیل نہایت سعادت مند، فرما بردار اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کی تمام امیدوں کا مرکز حضرت حابیل بن چکے تھے۔ حضرت آدم کو یقین تھا کہ میری نسل کو راہ راست پر رکھنے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے میں یہی بیٹا میرا معاون ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس بنا پر حسد میں آ کر قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، کیونکہ قابیل چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کا تاج اور انسانوں کی بھاگ دوڑ کا سہرا اسی کے سر سجے، لیکن یہ حضرت حابیل کے ہوتے ہوئے ناممکن تھا، اس لیے اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا۔ حابیل چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی آنکھ کا تارا تھا، اس لیے ان کی شہادت کے بعد وہ دونوں بےحد غمگین رہنے لگے۔ دوسری طرف شیطان قابیل کے پاس آیا اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے کہنے لگا، اگر تم یہاں رہو گے تو تمہیں تمہارا باپ مار ڈالے گا۔ بس اسی قتل کے ڈر سے قابیل اپنی بیوی کو لے کر یمن کی پہاڑیوں میں جا بسا۔ اصل میں شیطان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قابیل توبہ کر کے حضرت آدم کا تابع دار بیٹا نہ بن جائے۔ پہاڑیوں میں جا کر نسل قابیل خوب بڑھنے لگی اور وہاں اس کی کثیر اولاد ہوئی۔ قابیل اور اس کی اولاد نے ہی سب سے پہلے آتش پرستی اور پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ دوسری طرف حضرت حابیل کی شہادت کے بعد حضرت آدم غمگین رہتے، انہیں اپنے جانشین کو کھونے کا بہت دکھ تھا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا اکثر بیٹھ کر گھنٹوں آنسو بہایا کرتے۔ پھر ایک دن اللہ پاک سے حضرت آدم علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ پاک، مجھے ایسی پاک اولاد عطا فرما جو دین کو پھیلانے میں میری مدد کرے اور میرے بعد بھی تیرے نام کو اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلا دے۔ مجھے نیک اور صالح جانشین عطا فرما دے۔ رحیم و کریم اللہ پاک نے حضرت آدم کی دعا قبول فرمائی اور پھر کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت خوشیاں منائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 سال تھی۔ جب یہ تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اماں حوا نے ان کا نام شیش رکھا۔ عربی میں شیش کے معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جانے والے خوبصورت و خوبصیرت تحفہ۔ شروع ہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہی اب ان کا جانشین ہے، اسی کو نسل آدم کی سرداری کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کو جنت کا احوال سناتے، اچھے اور برے کی پہچان کرواتے۔ جو حضرت شیش علیہ السلام بڑے ہوتے گئے، ان کی پوشیدہ صلاحیتیں اور والدین کی تعلیم و تربیت رنگ لاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن و رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، ان اوقات میں ہونے والی عبادتوں کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت شیش علیہ السلام سے بڑی امید تھی، جس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک بیٹا قتل ہو گیا، دوسرا شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل نکلا۔ اب اللہ کے دین کو آگے پھیلانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام ہی تھے۔ 960 برس کی عمر میں حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے اور نسل انسانی کی بھاگ دوڑ حضرت شیش علیہ السلام قدموں پر آ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک حضرت شیش علیہ السلام کو نبوت کے درجے پر فائز کر دیا، چنانچہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ پاک نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔
اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اتری۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ حضرت شیش پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیش علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیش کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتی۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی دو نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیش کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیش اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسے ہی ہوا۔ حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جانشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیش نے اپنی وفات کے وقت اپنی کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے کو حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ کینن کے بعد مہلائیل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائیل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی، انسانی کو قلعے بنانے سکھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں کہ جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کا شہر موصل، نمبر 3 ایودھیا بھارت۔ اب ان تینوں قبروں میں حضرت شیش علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔